السلام علیکم سر. سر ہمیں بچپن سے کہانی سنائی جاتی ہے تخلیق و آدم و حوا پر. اس کے ساتھ یہ ایڈ کیا جاتا ہے کہ آدم کو پہلے بنایا گیا, وہ بور ہو رہے تھے تو ان کے لیے عورت کو تخلیق کر دیا گیا. تو سر میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس کے برعکس ہے. مجھے لگتا ہے کہ عورت کے لیے مرد بنایا گیا. وہ اس کی جب میں جسمانی ساخت دیکھتی ہوں, یعنی فزیکل اسٹرینتھ کی جب بات کی جاتی ہے, لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں یعنی کہ خواتین یا جس طرح سے بھی ارتقاء کے عمل میں چل رہا ہے کہ ہمیں برابری چاہیے ہے, اور دوسری چیزیں بھی مسل ماس پہ بھی بات ہوئی ہے کہ ایسا کوئی تفریق نہیں ہے. تو سر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کچھ چیزیں فکس ہیں عورت مرد و زن کو لے کر. جی, یہ جو باتیں عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ پہلے مرد کو بنایا گیا, پھر اس بیچارے پہ بوریت طاری ہو گئی, پھر عورت بنائی گئی, پھر ساری زندگی سر پیٹتا ہے کہ بوریت کیوں طاری ہوئی تھی. ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے, لوگوں کی پیدا کی ہوئی کہانیاں ہیں, سناتے رہتے ہیں. قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں. اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے مرد و عورت دونوں کو اپنا شعور دیا, ان کو وہ شخصیت عطا فرمائی جو اللہ کے نفخ سے آتی ہے اور وہی اصل شخصیت ہے, اور پھر بث منہما رجالا کثیرا ونساء, بہت بڑی دنیا پیدا ہو رہی ہے ان کے ذریعے سے. یہ جو داستان ہے یہ قرآن مجید میں کہیں بیان نہیں ہوئی. یہ اصل میں ایجاد بندہ ہے, لوگ سناتے رہتے ہیں اور اپنا دل خوش کرتے رہتے ہیں. تو مرد و عورت اپنی خلقت کے لحاظ سے بالکل برابر ہے. خلقت کے لحاظ سے ان کے اندر کوئی فرق نہیں کیا گیا. البتہ ان کی شخصیت جیسی کچھ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, جو کچھ بھی آپ کو قاعدے بنانے ہیں, ضابطے بنانے ہیں, اس میں اس شخصیت کا خیال رکھنا چاہیے, بس اس کے سوا کچھ نہیں.